ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا وقت تھا۔ روڈ کافی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف درختوں کی قطار بنی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند بھی موجود نہیں تھا۔ ہر طرف گھپ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گرمی اور ہپ سے برا حال ہو رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ میرے پاؤں میں شیشے کا بڑا سا ٹکڑا گھسا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر مجھے جتنی بھی جلدی ہو سکتا تھا یہاں سے دور جانا تھا، کیونکہ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے۔ یہ علاقہ کافی انجان تھا۔ میں کبھی یہاں نہیں آئی تھی، نہ ہی مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ پتہ تھا۔ میں چلتے چلتے تھک گئی تو ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا رخ درختوں کی طرف کر رکھا تھا۔ وہ کافی گھنے تھے جس کی وجہ سے میں ان میں چھپ سی گئی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے ان لوگوں کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی سانس تک روک لی کہ کہیں انہیں اس بات کی بھنک نہ لگ جائے کہ میں یہیں پر موجود ہوں۔ وہ 3 لوگ تھے، تیز قدموں سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک تو میرے بے حد قریب آ کر گزرا تھا، مگر میں اسے نظر نہیں آئی۔ مایوس ہو کر وہ لوگ واپس مڑ گئے۔ ان کے چلے جانے کے 5 منٹ بعد ہی میں وہاں سے باہر نکلی اور سیدھا چلتی گئی۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد مجھے مین روڈ نظر آئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس وقت ٹریفک زیادہ تو نہیں تھی، مگر کوئی نہ کوئی لفٹ دے ہی دیتا۔ میں تھوڑی دیر وہیں انتظار کرتی رہی، تب ہی ایک گاڑی میرے ہاتھ دینے پر میرے پاس آ کر رک گئی تھی۔ اس میں ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے ڈرائیور موجود تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، اتنی رات کو یہاں اس سنسان علاقے میں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے کہا، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ مجھے راستے معلوم نہیں ہیں اور اس ٹائم کوئی بس وغیرہ بھی نہیں ملے گی۔ کیا آپ مجھے بس اڈے پر چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے مدد کی بہت ضرورت ہے۔ میرے ملتجی لہجے میں کہنے پر وہ مان گئے اور مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ میں نے تعجب بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ میں نے انہیں بس اسٹاپ پر اتارنے کا کہا تھا۔ عورت نے میری آنکھوں میں چھپا سوال پڑھ لیا اور بولی، بیٹی پریشان مت ہو، مگر تم اکیلی ہو اور رات کا وقت ہے۔ ہم یوں تمہیں اس وقت اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ آج رات تم ہمارے ہاں رک جاؤ، پھر کل چلی جانا۔ میں نے ان کی بات پر سر ہلا دیا، کیونکہ کہہ تو وہ صحیح ہی رہی تھیں۔ گاڑی سے اتر کر ہم اندر آئے۔ میری نظر گھر پر پڑی۔ بہت ہی خوبصورت اور پرتعیش گھر تھا۔ رہنے والوں کی ذوق کی عکاسی کرتا تھا۔ میں ان مہربان خاتون کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر سے تو یہ گھر اور بھی شاندار تھا۔ رات کے اس وقت نائٹ بلب کی ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے لائٹ جلائی تو لاؤنج روشنیوں میں نہا گیا۔ مہنگے ترین فرنیچر اور دیدہ زیب پردوں سے سجا یہ لاؤنج مکینوں کی عمارت کا پتہ بتا رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں کسی ملازمہ کو بلواتی ہوں، وہ تمہارے پاؤں کو دیکھے۔ میں ان کے کہنے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ صوفے میرے بیٹھنے سے گندے نہ ہو جائیں۔ تب ہی میں ایک کونے پر ٹک گئی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ آئی۔ اس نے میرے پاؤں سے کانچ نکالا اور زخم صاف کر کے مرہم پٹی کر دی۔ مجھے ایک کمرے میں لے گئی اور کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ میں نہا کر تازہ دم ہوئی تو وہ کھانا لے آئی، جسے دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ پچھلے 2 دن سے ان لوگوں کی قید میں بھوکی رہی تھی میں۔ اب جو کھانا دیکھا تو جلدی جلدی کھانے لگی۔ کھانے سے فارغ ہوئی تو ملازمہ نے مجھے بستر نکال کر دیا اور کہا کہ مالکن نے کہا ہے کہ آپ سو جائیں اور اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، میں یہیں باہر موجود ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں مخملی بیڈ پر نرم تکیہ رکھ کر جوں ہی لیٹی تو جلد ہی نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ معمول کے مطابق جلدی کھلی تھی۔ میں صبح خیز تھی۔ اٹھ کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گئی۔ ملازمہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی سو رہی تھی۔ میں نے اس کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور باہر نظر آتے لان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو خود میں اتارتی رہی۔ رات کی نسبت موسم بہت خوشگوار تھا۔ ابھی مجھے وہاں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے باہر کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک لمبا تڑنگا نوجوان وہاں سے اندر آ رہا تھا، ٹریکنگ سوٹ زیب تن کیے، پاؤں میں جاگرز پہنے، ماتھے پر سلکی بال گرائے، وہ بھاگنے کے انداز میں اندر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں میری نظروں کا ارتکاز تھا یا کیا کہ وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اپنے میں ہی مگن اندر کی اور جا رہا تھا، اب ٹھٹک کر رک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں پھیر لیں۔
پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ میں شرمندہ سی اٹھ کر اندر آ گئی۔ 7 بجے تک گھر میں ہلچل شروع ہوئی۔ ملازمہ میرا ناشتہ لے کر آئی تو ساتھ میں پیغام دے گئی کہ مالکن آپ کو بلا رہی ہیں، آپ ناشتہ کر کے باہر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے دل جمعی سے ناشتہ کیا اور پھر برتن اٹھائے باہر آ گئی۔ ملازمہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے یوں برتن ہاتھ میں پکڑے کھڑے دیکھ کر وہ بولی کہ آپ کیوں لائیں؟ میڈم نے دیکھا تو وہ ناراض ہو جائیں گی، آپ یہاں بیٹھیں، مہمان ہیں آپ۔ میں اس کے کہنے پر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میری نظر جوں ہی سامنے پڑی تو ایک پل کے لیے میرا سانس تک رک گیا۔ میرے عین سامنے وہی صبح والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میں جب باہر آئی تو تب میری نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ میں ایک دم گھبرا گئی کہ نہ جانے وہ کون ہے اور میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، مگر میری سوچوں کے برعکس وہ مجھے اگنور کیے اپنے سامنے نیوز پیپر پھیلائے بیٹھا کافی کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ تبھی مجھے مالکن سامنے سے آتی دکھائی دی۔ میں انہیں دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھ سے بہت اچھے سے ملی اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں کچھ دیر تک گھر بھجوا دیں گے۔ پھر سامنے بیٹھے لڑکے کا مجھے تعارف کرواتے ہوئے بولی کہ یہ میرا بیٹا شاہ زین ہے۔ ان کا بیٹا کہہ کر تعارف کروانے پر میں چونک گئی۔ پھر انہوں نے شاہ زین سے کہا کہ یہ ہما ہے، رات کو ہمیں ایک سنسان علاقے سے ملی تھی، کسی مشکل میں پڑی تھی۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا بیٹا کیا بات تھی، ہمیں بتاؤ، شاید ہم تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ ان کے کہنے پر پہلے تو میں چپ رہی مگر پھر ہمت کر کے انہیں سب کچھ بتانے لگی۔ میں جیسے جیسے بتاتی جا رہی تھی ان کے چہرے پر دکھ کے آثار پھیلتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹا میری بات بہت ہی غور سے سن رہے تھے۔ میری بات مکمل ہوئی تو وہ بولی دیکھو بیٹا، ابھی ہم تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ پھر وہ اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر بولی شاہ زین بیٹا، تم ہما کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑاؤ اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے بتانا۔ اس نے اپنی ماں کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ میرے گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ میں نے شاہ زین کو اپنا ایڈریس سمجھایا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ پورا راستہ ہمارے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اپنے تاثرات سے ہی بہت اصول پسند شخص لگتا تھا۔ سامنے والے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس سے مخاطب کرنے کی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے گاڑی میرے محلے کے کونے پر جا کر روکی۔ میں اترنے لگی تو اس نے کہا رکو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بولا میں یہیں انتظار کر رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تمہیں واپس گھر لے جانا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے گھر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ ہر قدم پر میرا دل ڈول رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اگر اماں نے مجھے گھر میں ہی داخل نہ ہونے دیا، اگر وہ مجھے غلط سمجھنے لگ گئیں تو، اگر انہوں نے میرا یقین ہی نہ کیا تو۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں عین دروازے کے سامنے جا رک گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے دروازہ بجایا۔ اندر سے اماں کی مخصوص آواز آئی کون ہے؟ میں نے بولنا چاہا کہ میں ہما ہوں اماں، مگر میری آواز کہیں میرے حلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اماں مسلسل پوچھ رہی تھی کہ کون ہے کون ہے، مگر میں چپ چاپ مجسمہ بنی باہر کھڑی تھی۔ تبھی تنگ آتے ہوئے غصے میں انہوں نے گیٹ کھولا اور سامنے مجھے دیکھ کر ایک دم سے ان کی چلتی زبان رک گئی۔ ان کے چہرے کا رنگ یک بارگی اڑ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اماں کے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے۔ انہیں تو میرے آنے کی خوشی ہونی چاہیے تھی۔ پورے 2 دن بعد ان کی بیٹی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہیں تو مجھے گلے لگانا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ 2 دن سے کہاں غائب تھی۔ چلو گلے نہ لگاتی، مجھے مار ہی لیتی، غصہ ہی نکال لیتی، مگر وہ تو جیسے مجھے دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں 2 قدم چل کر اندر آئی تو ان کے لبوں سے نکلا تو یہاں کیسے؟ ان کے حیرت میں ڈوبے لفظ جیسے مجھے کسی انہونی کا احساس دلا رہے تھے، جیسے وہ جانتی تھی کہ میں کہاں تھی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں، مگر کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب جاننے کے لیے مجھے اپنے ماضی کے پنوں کو کھنگالنا پڑے گا۔ میں نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد بس ایک رشتہ دیکھا، ماں کا رشتہ۔ کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی نہیں تھا میرے پاس۔ باپ کے بارے میں جب بھی ماں سے سوال کیا تو ایک ہی جواب آیا کہ تیرا باپ تجھے اور مجھے تیری پیدائش پر ہی چھوڑ گیا تھا، اسے بیٹا چاہیے تھا۔
ماں ہمیشہ اپنی مظلومیت کی داستان سناتی رہتی تھی، جس سے میرے دل میں باپ کے خلاف بہت ہی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو ہمیشہ کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ پہلے ایک ہسپتال میں کام کرتی تھی، جہاں سے انہیں کسی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، نہ اماں نے کبھی مجھے اسکول وغیرہ بھیجنے کی کوشش کی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ جب کام پر جاتی تو میں پورا دن گلی میں بچوں کے ساتھ میلی کچیلی کھیلتی رہتی۔ اماں واپس آتی تو مجھے گھر لے جاتی تھی۔ اکثر چھٹی والے دن وہ کہیں چلی جاتی۔ مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں جاتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں سے کچھ پوچھا، آگے سے انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اماں کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے کسی کے سامنے ہی نہیں آنے دیتی تھی، نہ گھر سے باہر جانے دیتی تھی۔ ایک بار مجھے اپنے ساتھ ایک دکان لے گئی اور دکاندار کو کچھ پیسے دے کر بولی، اس کے کچھ اچھے اچھے فوٹو بنا کر دو۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ کس لیے؟ تو وہ بولی، اب تو بڑی ہو گئی ہے، شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی کسی بڑے گھر میں ہو، جہاں تو ٹھاٹھ سے رہے، تیرے پاس بہت پیسہ ہو۔ میری اماں کی یہ بات سن کر میں بے حد خوش ہو جاتی تھی کہ اماں کو میرا کتنا احساس تھا۔ میں بھی ایسے ہی خواب بننے لگی تھی۔ اماں مجھے کہتی کہ وہ یہ تصویریں رشتے والوں کو دیں گی تاکہ کسی بڑے گھر میں تیرا رشتہ ہو۔ ایک دن اماں اپنی مالکن کا میلا سوٹ دھونے کے لیے لائی اور بولی، لے یہ تو پہن کر دیکھ۔ میں نے جب پہنا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور بولی، تو اس سوٹ میں بالکل ہی مالکن لگتی ہے، دیکھنا جلدی تو بھی مالکن بنے گی۔ اماں کی ایسی باتوں سے بڑی خوشی ہوتی تھی مجھے۔ اب روز اماں سوٹ لاتی اور میں دھو کر اسے پہن لیتی۔ جب بھی اسے پہنتی تو مجھے بہت گہری نیند آتی تھی، اور صبح آنکھ کھلتی تو ان کپڑوں پر پیسے ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے بنا دھوئے وہ کپڑے پہن لیے اور سوتی بن گئی۔ مجھے رات ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی کہ اماں ان کپڑوں پر پیسے رکھ رہی ہیں۔ میں نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اماں سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ گھبرا گئیں، پھر بولی، میں نے تیرے رشتے کے لیے تصویریں بھجوائی ہیں، ان لوگوں کو تو پسند آئی ہے۔ اب پیر نے مجھے کہا ہے کہ ہر رات کو مالکن کے کپڑے پہنا کر تیری جھولی میں کچھ پیسے رکھوں، یوں تیری شادی کسی بڑے بنگلے میں ہی ہوگی۔ اماں کی بات پر میں نے یقین کر لیا۔ پھر کچھ دن بعد کی بات تھی کہ ایک دن اماں کام سے جلدی گھر آ گئی۔ آج اس کے چہرے پر بے حد خوشی تھی۔ وہ مجھے ایک کامدار جوڑا دے کر بولی، جلدی جلدی تیار ہو جا، تیرا بہت اونچی جگہ پر رشتہ طے ہوا ہے، ہمیں وہاں جانا پڑے گا۔ مجھے اماں کی بات عجیب لگی۔ میں نے کہا، مگر وہ لوگ یہاں کیوں نہیں آئیں گی؟ اماں بولی، پیسے والوں کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، زیادہ سوال نہ کر، یہ کپڑے پہن کر تیار ہو۔ میں اماں کی ہدایت کے مطابق جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ اماں ساتھ لی ایک عجیب سنسان سے علاقے میں آ گئی۔ وہاں ایک بنگلہ بنا ہوا تھا۔ ہم ٹیکسی سے آئے تھے۔ اماں نے کرایہ دیا اور مجھے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ اندر شادی کا ماحول تھا، مگر شور وغیرہ نہیں تھا، زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، بس گھر کو سجایا ہوا تھا۔ میرا دل عجیب وہم کا شکار ہو رہا تھا۔ اماں لوگوں سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں کونے میں بیٹھی کچھ دیر بعد اماں اٹھ کر میرے پاس آئی اور بولی، چل میں تجھے اوپر ایک کمرے میں چھوڑ آتی ہوں، تو یہاں پریشان ہو رہی ہوگی، تب تک مولوی صاحب بھی نکاح پڑھانے آ جائیں گے، تو کچھ دیر آرام کر لے۔ اماں کے کہنے پر میں ان کے ساتھ اوپر ایک کمرے میں آ گئی۔ اماں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود باہر چلی گئی۔ میں کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ بہت ہی مہنگا سامان تھا اس کمرے میں۔ میرا دل کیا کاش یہ میرا ہو جائے، بس ایک بار شادی ہو جائے۔ بہت سے خواب میں وہاں بیٹھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تب ہی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ اماں جوس کا گلاس ٹرے میں رکھے آئی۔ مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سے جوس کا گلاس خالی کر دیا۔ کچھ دیر تک اماں سے باتیں کرتی رہی، پھر مجھے نیند آنے لگی، بہت گہری۔ اماں نے لائٹ آف کر دی اور سونے کا کہا۔ میں وہاں سو گئی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی۔ مجھے رات کی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ میں سو گئی تھی، ابھی اٹھی تو اماں نہیں تھیں۔ میں نیچے آئی تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، اٹھ گئی تم؟ میں نے کہا، میری اماں کہاں ہیں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں بہت بار پوچھ کر تھک گئی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور زبردستی کمرے میں لے گئی۔
اور بولی اب تو یہاں سے واپس نہیں جا سکتی ہے، تجھے ہم دبئی بھجوا دیں گے یہاں سے۔ میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں اماں کہاں تھیں، وہ لوگ مجھے کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ ایک اور دن مزید گزر گیا، میں روتی پیٹتی رہی مگر کسی نے مجھے کمرے سے باہر نہیں آنے دیا۔ میں نے اگلی صبح کان لگا کر ان کی باتیں سنی۔ وہ لوگ آج رات مجھے اور بہت سی اور بھی لڑکیوں کو باہر بھجوا رہے تھے۔ میں نے آج رات یہاں سے نکلنا تھا ورنہ یہ مجھے آگے بیچ دیتے۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی میں چپکے سے کمرے سے نکلی۔ اس گھر میں زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے۔ میں دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ جیسے ہی بڑے گیٹ سے باہر آئی ان لوگوں کو میرے بھاگنے کا پتہ چل گیا۔ وہ میرے پیچھے آنے لگے تھے۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، مجھے راستہ بھی نہیں پتہ تھا، بس مجھے کسی بھی طرح اس علاقے سے باہر جانا تھا۔ تبھی اس رات میں ان خاتون اور ان کے شوہر سے ٹکرائی تھی۔ میں جو اتنے دن یہ سوچتی رہی تھی کہ اماں سے ملوں گی تو ان کے گلے لگ کر خوب روں گی، وہ بھی میری رات تک رہی ہوں گی، مگر اب جب سامنے آئی تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اماں پریشان ہو گئیں، مجھے کھینچ کر اندر کیا اور بولی تو واپس کیسے آ گئی؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر مجھے 2 تھپڑ مارے انہوں نے اور بولی تو کم بخت واپس کیسے آئی؟ تجھے تو میں نے اتنے مہنگے داموں بیچا تھا۔ اماں کی باتیں میرا دماغ کو سن کر رہی تھیں۔ مجھے لگا نہ جانے کس شکنجے میں پھنس گئی ہوں۔ دروازہ اب تک کھلا تھا۔ شاہ زین میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ایک پل میں فیصلہ کیا اور بھاگ گئی۔ شاہ زین نے مجھے دیکھ کر فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور میرے بیٹھتے ہی چلا دی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے گاڑی روکی، اپنی موم کو کال کی اور سب بتایا۔ ان کے کہنے پر وہ مجھے واپس لے آیا۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی کہ اماں نے وہ جوس پلایا تھا تو مجھے نیند آ گئی تھی۔ جب تحقیقات کروائی گئیں اور اماں کو پولیس نے پکڑا تو پتہ چلا کہ اماں میری سگی ماں نہیں ہے، بلکہ وہ تو بچوں کو اغوا کرتی ہیں۔ مجھے اس نے ایک ہسپتال سے چرایا تھا۔ میرا باپ پیدائش سے پہلے ہی چل بسا تھا اور ماں میرے پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اماں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور مجھے اغوا کر لیا۔ میرا باپ ایک امیر انسان تھا، اسی لیے اماں نے اس وقت سے لے کر اب تک مجھے مجبوری میں پالا اور اب اس نے مجھے بیچ کر میری جائیداد اپنے نام کروانے کا سوچا تھا۔ اماں کا پورا گینگ تھا۔ اماں پکڑی گئیں تو سب پکڑے گئے۔ میرے والدین کا ریکارڈ نکالا گیا تو پتہ چلا میرے والد کی جائیداد اب بھی وہ سب میرے نام ٹرانسفر کروایا گیا ہے، اور اس سب میں شاہ زین اور اس کے والدین نے بہت ساتھ دیا میرا۔ میں اب تک انہی کے ہاں رہ رہی تھی۔ مجھے اس شخص سے محبت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ جس سے نہ دکھتا پورا دن عجیب بےکلی میں گزرتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کیا جذبات رکھتا ہے یا میرے جذبات سے واقف بھی ہے یا نہیں، مگر اس کی موم میری آنکھوں میں پلتے جذبوں کو بھانپ گئی تھیں۔ تبھی ایک دن مجھ سے بولی کہ تم میرے بیٹے کو پسند کرتی ہو۔ میں ان کے سوال پر چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ بالکل دوستوں کی طرح رہتی تھی میرے ساتھ۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے انہیں ہاں کہہ دی۔ میری بات سن کر بولی میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم اس گھر کی بہو بنو۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تو تب سے لگ رہا تھا تم کسی سے ملتی ہو، اور جب آج اپنی فوٹو البم دیکھی تو اس میں دیکھ کر سمجھ گئی میری ایک بہت اچھی دوست تھی، تم اس کی بیٹی ہو بہو بالکل ویسی۔ میں ان دنوں باہر ملک تھی۔ مجھے اطلاع ملی کہ اس کا شوہر نہیں رہا اور وہ خود بچی کو پیدا کر کے چل بسی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں اس کے پاس نہ آ سکی۔ بعد میں جب یہاں آئی تو اس کی بیٹی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ کوئی کہتا کہ وہ مر گئی ہے اور کوئی کہتا کسی نے گود لے لی۔ اب کچھ دن پہلے تمہارے کیس کی تحقیقات میں پتہ چلنے والی معلومات یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم میری دوست انجم کی ہی بیٹی ہو۔ اب عمر بھر تم میرے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ میں آج ہی شاہ زین اور اس کے پاپا سے تم لوگوں کی شادی کے لیے بات کرتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ میں فرط مسرت سے ان کے گلے لگ گئی۔ امید تھی کہ اب خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی میری زندگی میں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔